اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کی دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہیں پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی تو کہہ، اے لوگو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور کھل کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی تخلیق میں غور اور فکر کرو، اور دیکھ لو کہ اللہ جل شانہ نے کتنا بڑا آسمان کھڑا کیا ہے، وہ بھی بغیر سہارے کے، اور کتنی بڑی زمین بچھائی ہے، اور زمین پر کتنے مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات چرند پرند کو دیکھ لو تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو، اور اگر تم نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی ذات کا انکار کیا اور اسی حالت میں مر گئے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر تم ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے تو اللہ جل شانہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا جو ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ ان الفاظ قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول وہ ذات ہے جس کو نئی شریعت، نئے احکامات دیے گئے ہوں، اور نبی وہ ذات ہے جو قدیم یعنی پرانے شریعت کی تبلیغ کرتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئے احکامات نہ دیے گئے ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے اپنی کتاب تورات نازل کی، جس میں بالکل نئی شریعت اور نئے احکامات کا تذکرہ تھا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں ہر سال ادا کیا کرتے تھے، اور اگر کپڑوں پر نجاست یا کوئی گندگی لگ جاتی تو وہ اس وقت پاک سمجھا جاتا کہ اس نجس حصے کو کاٹ کر الگ نہ کیا جاتا۔ اور تورات اللہ کی طرف سے ایسے پیغامات پر مشتمل تھی کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ اس کی اجازت اور علم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تمہارے ملک کا بادشاہ فرعون، جو اپنی طاقت کو خدائی طاقت سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنا سجدہ کراتا ہے، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ مزید یہ کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں جادو کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر اس زمانے میں موجود تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ایسی طاقت جو معجزے کی صورت میں تھی عطا کی، جو جادو سے کافی زیادہ طاقتور تھا، تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ لیں کہ اللہ کی عطا کی گئی طاقت ہے، کیونکہ اگر انسانی طاقت ہوتی تو ہم اپنے جادو سے اس کا مقابلہ کرتے، لیکن ہم عاجز ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا یہ فرعون نہیں ہے، بلکہ خدا تو موسیٰ کا رب ہے جس نے اس کو اتنی طاقت دی۔ وہ عظیم الشان معجزہ سانپ کا معجزہ تھا، جسے دیکھ کر سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی احکامات کی تبلیغ کی۔ ان کو نئی شریعت نہیں ملی اور نہ ہی ان کو نئی کتاب، تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رسول اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے۔ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، جن کو انجیل دی گئی، جس میں بالکل نئے احکامات، نئی شریعت موجود تھی، لیکن یہ زمانہ چونکہ علم طب اور حکمت کا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جن کا مقابلہ اس وقت کے بڑے سے بڑا طبیب اور حکیم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے ہیں، کیونکہ بڑے سے بڑا حکیم ڈاکٹر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے، جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جن کو قرآن کی صورت میں نئی شریعت اور نئے احکامات عطا کیے گئے، جو ہمیشہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر رسول نبی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا، القی الشیطان فی امنیتہ۔ ابتدائی اسلام میں جب قرآن وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو شیطان ابلیس قرآن کی آیات کے درمیان ایسا کلام ملا لیتا جس میں بتوں کا تذکرہ ہوتا اور ان کے پوجا پاٹ کا حکم ملتا۔ کفار ان باتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے کہ دیکھو تمہارا خدا بھی کہتا ہے کہ ان بتوں سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کے شبہات کو دفع کرنے کے لیے آیات کا نزول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل قرآنیہ کے ذریعے کفار کو سمجھاتے کہ دیکھو یہ کلام جو شیطان نے اپنی طرف سے کہی ہے یا آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالا ہے کہ بتوں سے بھی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے اور نہ ہی یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا ایسے شکوک اور شبہات کو ختم کرو اور اپنے آپ کو آزمائشوں سے نکالو، اور اپنے ضد اور دشمنی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان مت کیا کرو، سیدھے راہ پر چلو اور اللہ کے احکامات سے روگردانی مت کرو، تاکہ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل ہوں۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 تا 54 میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں نبی اور رسول کا فرق سمجھایا ہے، اور یہ حکم دیا کہ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ کے احکامات کو اپنایا جائے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.